بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ نادیہ اور میں پکی سہیلیاں تھیں۔ وہ ذہین تھی اور میں محنتی تھی۔ جب ذہانت اور محنت مل جائیں تو کامیابیاں قدم چومتی ہیں۔ ہم دونوں روزانہ شام کو 2 گھنٹے پڑھتے۔ ہماری یہ مشترکہ محنت رنگ لے آئی۔ کبھی میں فرسٹ پوزیشن لیتی تو کبھی وہ اول آ جاتی۔ مزے کی بات یہ تھی کہ ہم میں مقابلہ رہتا، مگر حسد کو دل میں جگہ نہیں دی۔ تاہم کلاس کی لڑکیاں ہماری دوستی سے جلتی تھیں۔ وہ ہمیں لڑانے کی کوشش بھی کرتی مگر کامیاب نہ ہوتی۔ جن دنوں میں فرسٹ ایئر میں تھی، ہماری زندگی میں ایک ایسا سانحہ ہوا جس نے ہم سب کو بدل دیا۔ ہم ان دنوں ساہیوال میں رہتے تھے۔ ایک روز ماموں ممانی کی طرف سے شادی کا کارڈ موصول ہوا۔ ان کے بیٹے کے سر پر صحرا سجنا تھا۔ دعوت نامہ ملتے ہی اماں کھل اٹھیں۔ آج اکلوتے بھتیجے کی شادی کا کارڈ آیا تھا، سو کیوں نہ خوش ہوتی، جبکہ شاکر ان کو بے حد پیارا تھا۔ بدقسمتی سے میں اس کی شادی میں نہیں جا سکی۔ میرے پیپرز ہو رہے تھے، لہٰذا امی ابو نے فیصلہ کیا کہ مجھے نادیہ کے گھر چھوڑ دیا جائے۔ نادیہ کا گھر نزدیک تھا، میں دن میں گھر بھی جا سکتی تھی۔ بہرحال نادیہ کے گھر رہ گئی۔ یوں ہم دونوں اکٹھے پرچے کی تیاری کرتے تھے۔ امی ابو اور بھائی شرکت کرنے روانہ ہو گئے۔ اسی رات اطلاع ملی کہ 2 گاڑیوں کی ٹکر ہو گئی ہے۔ شاکر کی بارات اسی لاری میں تھی۔ کافی لوگ موقع پر دم توڑ گئے۔ انہیں میں میرے والدین اور اکلوتے بھائی بھی تھے۔ یہ صدمہ میرے لیے جان کا تھا، مگر ہر حالت میں ہی موت کا صدمہ سہنا پڑتا ہے۔ حادثے کے بعد میرے والدین اور بھائی کے جسد خاکی کو تدفین کے لیے لائے۔ مجھے آخری دیدار بھی نہ کرنے دیا گیا کیونکہ کافی مسک چہرے تھے۔ ان کے بدن بھی زخموں سے چور تھے۔ گھر بھی جانے نہیں دیا۔ وہاں کچھ رشتہ دار آئے، کچھ دن رہ کر چلے گئے۔ نادیہ کی امی نے آہو بکا سے بچانے کی خاطر مجھے اپنے گھر پر روک کے رکھا۔ قریبی رشتہ داروں میں ایک خالہ، ایک پھپھی بھی تھیں، جو بعد میں میری سرپرستی کی آرزومند ہو گئیں۔ تاہم سال بھر میں نادیہ کے گھر رہی۔ سیکنڈ ایئر کے پرچے آ گئے تو خالہ لینے آ گئیں۔ میرا دل تو نہ چاہتا تھا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں۔ چاہتی تھی کہ نادیہ کے ساتھ رہ کر FSC مکمل کر لوں۔ کالج تبدیل کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر خالہ نے بہت اصرار کیا تو نادیہ کی والدہ مجبور ہو گئی۔ انہوں نے مجھ کو حقیقی والدہ کو سونپ دیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد پھوپھی بھی دعوے دار ہو گئیں، مگر میں ان کے ساتھ نہ گئی۔ بظاہر خالہ بہت پیار جتلاتی تھیں۔ محبت کے اس پھول کو دیکھ کر اندازہ نہ کر سکی کہ یہ کاغذ کے پھول ثابت ہوں گے، ان میں خوشبو نہ ہوگی۔ یہ راز تو بعد میں آشکار ہوا کہ خالہ مجھے اپنی محبت کی وجہ سے گھر نہیں لائیں۔ ان کو گھر میں کام کاج کے لیے ایک ملازمہ چاہیے تھی، لہٰذا میری صورت میں انہیں ملازمہ مل گئی۔ میں تو بن ماں باپ کی تھی، نازوں میں پلی تھی، گھریلو کام سے ناواقف تھی۔ کبھی امی نے گھر کے کام کاج کو ہاتھ لگانے نہیں دیا۔ جیسا خالہ نے چاہا ویسا سکھ میں انہیں دے نہیں سکی۔ میں چھوئی موئی سی لڑکی ان کے گھر کا بیڑا کیسے اٹھاتی؟ اب ان کی منشا کے عین مطابق من چاہے کردار میں نہ ڈھل سکی تو ان کا سلوک مجھ سے برا ہو گیا۔ اب وہ دن بھر مجھے کوستی اور میں روتی۔ وہ مجھ سے بیزار اور میں ان سے پناہ مانگنے لگی۔ کھانا پینا چھوٹ گیا تو میں پہلے سے آدھی رہ گئی۔ ایک روز انہوں نے کھانا دیتے ہوئے مجھے 100 باتیں سنائیں۔ میں کھانا ایک طرف رکھ کر رونے لگی۔ اتفاق سے اس وقت اچانک ہی نادیہ اور اس کی والدہ میرا حال معلوم کرنے آ گئیں۔ یوں بلکتے دیکھ کر دم بخود رہ گئیں۔ آنٹی نے کہا، ارے یہ کیا حال کر لیا ہے تم نے اپنا، آدھی سے بھی کم رہ گئی ہو، اتنی ناخوش ہو یہاں؟ اس پر خالہ نے تڑک کر جواب دیا، یہ منحوس لڑکی جب سے گھر آئی ہے اس نے گھر کی فضا کو ماتم بنا رکھا ہے۔ اسے روتے دیکھ کر تو ہم ہنسی خوشی کو ترس گئے ہیں۔ ضرور ایک نہ ایک دن ہم پر اچل کسی بجلی گرائے گی۔ اف میرے خدایا، آنٹی نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، اگر تم سے نہیں رکھی جاتی تھی تو ہمارے حوالے کر دو، مگر ایسے منحوس الفاظ تو منہ سے مت نکالو،
ہاں ہاں لے جاؤ اسے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سے گھر میں آئی ہے کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے۔ خالہ کا ایسا سلوک دیکھ کر نادیہ کی امی مجھے گھر لے آئیں۔ میں نے دوبارہ اپنے کالج میں داخلہ لے لیا اور پڑھائی شروع کر دی۔ یہاں آ کر مجھے بے حد سکون ملا۔ آنٹی شروع دن سے پیار کرتی تھیں، جب سے پیدا ہوئی تھی تبھی سے ان کی گود میں رہی تھی، انہی کے ہاتھوں میں پلی بڑھی تھی۔ وہ مجھ سے اور اپنی بیٹی نادیہ سے ایک جیسی محبت کرتی تھیں۔ BA کے بعد نادیہ کے لیے رشتے آنے لگے۔ سب جانتے تھے کہ میں وہ بد نصیب لڑکی ہوں جس کے والدین اور بھائی اس حادثے میں چلے گئے تھے، تبھی لوگ مجھے اپنانے سے ڈرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید میں نحوست سے بھرپور ہوں۔ نادیہ کی شادی ہو گئی، وہ بھیا کر اپنے گھر چلی گئی۔ اسے اچھا شوہر اور اچھا سسرال ملا۔ سسرالی مہذب زبان اور با اخلاق تھے۔ میری سہیلی بہت خوش و خرم تھی، مگر اسے میری فکر تھی۔ نادیہ سے زیادہ اس کے والدین کو میری فکر تھی۔ وہ کسی اچھے رشتے کی تلاش میں تھے۔ انہی دنوں پھپھی نے دوبارہ کوشش کی۔ دراصل والدین کی مکان جائیداد وغیرہ کی اب میں تنہا وارث رہ گئی تھی۔ پھپھی کا خیال تھا کہ یہ صاحب جائیداد لڑکی ہے، کیوں نہ اسے اپنے بیٹے سے بیاہ لوں، جبکہ مجھے پھپھی اور ان کے ثبوت سے چڑ تھی۔ امی جان کو ایک لوگوں نے بہت ستایا تھا۔ یہ بات تو میں نے اپنے کانوں سے سن لی تھی کہ اپنی لڑکی ہے، اس کے پاس ڈھیروں جائیداد بھی ہے، کیوں نہ ہم ہی اسے اپنا لیں۔ پھپھی نے مجھے رام کرنا چاہا۔ میں نے کہا کہ میں تو بینکر بنوں گی اور اسی لیے محنت کر رہی ہوں۔ MBA کا ارادہ ہے، آپ میری تعلیم میں رکھنے نہ ڈالیں، اگر جائیداد پر نظر ہے تو لے لیجئے۔ ایسے جواب کی انہیں توقع نہیں تھی۔ برا مان کر چلی گئیں اور دوبارہ نہ لوٹیں۔ تم روٹھے ہم چھوٹے، میں نے شکر کیا اور پڑھائی میں مشغول ہو گئی۔ انہی دنوں آنٹی ساجدہ کے بیٹے کامران انگلینڈ سے آ گئے۔ کامران کو بچپن سے جانتی تھی، مگر اب تو اور بھی خوبصورت ہو گئے۔ انکل اور آنٹی نے باہم مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم ثانیہ کا بیاہ اپنے بیٹے کامران سے کر لیں۔ مجھ سے پوچھا تو میں برا مان گئی، کیونکہ کامران کو بھائی کہا کرتی تھی۔ اسے ان نظر سے نہیں دیکھا تھا، ان سے شادی کا تصور بھی نہیں تھا۔ آنٹی نے سمجھایا تو مجھے گمان ہوا کہ کہیں یہ میری جائیداد کی وجہ سے بہو بنانے پر تل نہ گئی ہوں۔ میں نے ان سے جھگڑا کر لیا۔ جھگڑ تو پڑی تھی، پر اب جاتی کہاں؟ سوچا کہ خالہ سے پھپھو بھلی، کب تک غیروں کے در پر پڑی رہوں گی؟ یوں بھی نادیہ کے بیاہ کے بعد میرا جی نہیں لگتا تھا، اوپر سے کامران واپس آ گئے تھے۔ اب گھر میں وہ رہتے یا میں؟ جب دل شادی کو نہ مانا تو ایک روز آنٹی کے گھر سے پھپھی کو فون کیا کہ آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ فون سنتے ہی وہ سر کے بل دوڑی چلی آئیں، سر آنکھوں پر بٹھایا، جبکہ آنٹی بیچاری منہ دیکھتی رہ گئیں۔ میں نادان پھپھی کے ہمراہ ان کے گھر آ گئی۔ کچھ دن تو انہوں نے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا، کیونکہ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر جلد ہی انہوں نے اپنا یہ راز بھی کھول دیا کہ انہوں نے میری جائیداد ہتھیانے کو مجھے اپنایا ہے۔ انہوں نے کاغذات تیار کروا لیے تھے اور اب دستخط کرنے کے چکر میں تھی۔ میں ان پڑھ تو نہ تھی کہ یوں ہی دستخط کر دی، پہلے باتوں سے رام کرنے کی کوشش کی۔ جب میں رام ہونے والی نہ تھی تو میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ایک شب کھانے میں کچھ ملا کر کھلا دیا۔ جب بے سدھ ہو گئی تو کاغذات پر میرے انگوٹھے لگا لیے۔ دستخط شاید جعلی کر لیے ہوں، نہیں جانتی کہ کس قسم کے کاغذات تھے۔ انہوں نے میرا انگوٹھا صاف کر دیا، پھر بھی ہلکا سا کالی روشنائی کا نشان رہ گیا۔ صبح ہاتھ دھوتے وقت میری انگوٹھے پر نظر پڑی، حیرت زدہ رہ گئی کہ یہ نشان کیسا ہے۔ میں نے انگوٹھے پر سیاہی نہیں لگائی تھی۔ پھر رات کو یاد آیا کہ کھانا کھاتے ہی میں بے سدھ ہو کر گر گئی تھی۔ صبح تک گہری بے ہوشی میں رہی۔ یقیناً انہوں نے کھانے میں نشہ آور چیز ملائی ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی میں پریشان ہو گئی۔ پھپھو سے پوچھا تو کہنے لگی تمہارا وہم ہے، جانے کب تمہارے انگوٹھے پر سیاہی ثبت ہو گئی، میں کیا جانوں۔ میں خاموش تو ہو گئی تھی، مگر موقع ملتے ہی نادیہ کے ابو کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تو وہ کہنے لگے بیٹی تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، آج نہیں تو کل یہ ضرور تمہاری جان کے بیری ہو جائیں گے، کیونکہ تمہاری جائیداد ہتھیانا ان کا خواب ہے۔ میں کسی وکیل سے بات کرتا ہوں، آگے تم خود سمجھدار ہو۔ انکل مجھے آ کر لے جائیے، وہ بیچارے سر پٹائے کہ کیا کریں۔
اصل وارثوں سے کیسے نمٹیں۔ انہیں دنوں اتفاق سے وہ کوٹ گئے۔ ایک وکیل کے دفتر میں ایک اخبار دیکھا جس میں اطلاع شائع ہوئی تھی کہ فلاں بنت فلاں نے پاور آف اٹارنی اپنے پھپھا کو دے دی ہے، وہی جائیداد کے سرپرست ہوں گے اور پھپھی دیکھ بھال کریں گی۔ غرض کچھ ایسا اشتہار تھا کہ انکل گھبرا گئے۔ انہوں نے آنٹی کو بھیجا، وہ آئیں تو پھپھی نے ناک منہ چڑھا کر کہا کہ تم کیوں آ گئی ہو جب بچی تمہارے گھر رہنا نہیں چاہتی؟ اس نے خود کو مجھے فون کر کے بلایا ہے۔ آنٹی نے کہا تم نہ اس کے رشتہ دار ہو نہ کوئی تمہیں اختیار ہے، جبکہ میں تو اس کی پھپھی ہوں، اس کی سرپرست اور وارث۔ جب دیکھا کہ معاملہ گھمبیر ہے، میں نے پھپھی سے کہا میرا جی گھبرا رہا تھا، میں نے ہی آنٹی کو بلوایا ہے، چند دن ان کے پاس رہوں گی، آپ اجازت دیں، کیونکہ نادیہ میکے آئی ہوئی ہے، مجھے اس سے بھی ملنا ہے۔ غرض یہ کہ میں نے پھپھو کو کہہ دیا۔ پھپھو بھی میرے تیور سمجھ گئیں۔ تبھی انکل کوٹ آ گئے۔ پتہ چلا کہ پاور آف اٹارنی پھپھا کو کی جا رہی ہے۔ وکیل سے رابطہ کیا اور میری طرف سے وہ کاغذات کینسل کروائے گئے، جس کے لیے مجھے بھی کورٹ جانا پڑا۔ بروقت مداخلت کے باعث میری جائیداد تو وہ ہتھیا نہ سکے، مگر جان کے دشمن ہو گئے۔ ایک روز ٹھنڈے دل سے سوچا، بالآخر اس نتیجے پر پہنچی کہ آنٹی صحیح کہتی تھیں کہ بغیر کوئی رشتہ استوار کیے میں کب تک ان کے پاس رہوں گی۔ آج پھپھی جان آ گئی ہیں، کل کوئی اور رشتہ دار آ جائے گا، وہ کب تک مقابلہ کریں گی۔ کامران میں کوئی برائی نہیں تھی، لاکھوں سے اچھے تھے۔ ایک ایسے مخلص گھرانے پر شک کرنا جنہیں میں بچپن سے جانتی تھی میری حماقت تھی۔ انکل آنٹی نے اولاد کی مانند چاہا، میں انہی پر شک کر رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب نہیں سوچوں گی۔ نادیہ نے بھی سمجھایا کہ امی ابو کی بات مان لو، وہ تمہیں زمانے کی سختیوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ باہر کے لوگوں کا کیا اعتبار، جانے کیسے لوگ ہوں، کیا سلوک کریں۔ بیٹیوں کے رشتے سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کوئی رشتہ آیا تو امی ابو ڈرتے ہیں کہ اچھے لوگ نہ نکلے تو نہ جانے کیا سلوک کریں گے۔ خدا کا شکر میں نے بات سمجھ لی، عقل آ گئی، یوں آنٹی کو ہاں کہہ دی۔ میری شادی کامران سے ہو گئی۔ بے شک وہ غیر ہو کر اچھے تھے اور اپنوں سے بھی اچھے ثابت ہوئے۔ ان کے ساتھ زندگی راس آ گئی۔ آج میرے 3 بچے ہیں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ لندن میں رہتی ہوں۔ اب جا کر مجھے عقل آئی ہے تو سوچتی ہوں کہ شکر ہے کم عمری اور نادانی میں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جس سے میری زندگی عذاب بن جاتی۔ آج میں اپنی زندگی میں جہاں بھی ہوں، جیسی بھی ہوں، بے حد خوش ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔